الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. سورہ آل عمران ہے، چوتھے پارے میں 7ویں آیہ کریمہ ہے. اللہ کریم نے مومنین کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. کہ اے ایمان والو، اگر اہل کتاب کی کسی بھی جماعت کا اتباع کرو گے یا اطاعت کرو گے، ان تطیعوا کہنا مانو گے، ان کی اطاعت کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ان کی باتیں مانو گے تو تمہیں ایمان کے بعد وہ پھر کفر میں لے جائیں گے اور تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے. ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن جو کلمہ اسلام ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. اگر وہ تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو وہ مؤثر نہیں ہوتا. کلمہ مبارک کا اثر کیا ہے؟ یہ ایسی عجیب طاقت ہے، اتنی عجیب قوت ہے، ایسی عجیب نعمت ہے اللہ کریم کی یہ کلمہ مبارک، کہ ایک آدمی کے پاس اگر عمر بھر کا کفر ہے، شرک ہے، یا زندگی ساری گناہ آلود ہے، اسلام سے آشنا نہیں ہے، کفر و شرک بھی ہے، اس پر گناہوں کے انبار بھی ہیں، خلوص دل سے یقین کرتے ہوئے ایک بار جب وہ یہ قبول کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو زندگی بھر کا کفر و شرک، زندگی بھر کے جرائم کل عدم ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. لیکن یہ کلمہ حق ادا کرنے کے بعد پھر وہ کچھ حدود و قیود کے اندر محدود ہو جاتا ہے، پھر وہ بے لگام نہیں رہتا. اس کی سوچ، اس کی فکر اور پھر اس کا کردار اس سارے بے کلمے کی چھاپ نظر آنی چاہیے. پھر اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا عقیدہ، اس کی فکر، اس کی سوچ اور اس کا عمل اس طرح سے ہو جس طرح سے کلمہ طیبہ تقاضا کرتا ہے. کلمہ طیبہ کا بڑا سادہ سا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، بلا چنو چرا، بغیر سوچے سمجھے، عقل کو کام، ہوش کو کام، خرد کو کام میں لائے بغیر اس کی اطاعت کی جائے. یہ صرف اللہ کا حق ہے. اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ محمد الرسول اللہ
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں گے، رہنمائی فرمائیں گے۔ اب یہ تقاضے دونوں توحید باری اور رسالت، یہ ثابت کرنا ہے ہمیں اپنے کردار اور اپنے عمل سے۔ ایک کافر و بے دین سود کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چوری کر لیتا ہے، کسی طرح سے دولت حاصل کر لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد حصول رزق کے ذرائع محدود ہو جاتے ہیں، حلال اور جائز ذرائع سے حلال رزق حاصل کرنا فرض عین ہو جاتا ہے، اور حرام سے اجتناب اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے جتنا حلال کا کمانا ضروری ہے۔ اسی طرح زندگی کے سارے امور میں دوستی، دشمنی، ذاتی، خانگی، گھریلو، قومی، ملکی معاملات میں تقاضا ہے کلمہ طیبہ کا کہ ہر شعبے زندگی میں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا جائے۔ تو جب ہم کلمہ مبارک پڑھ لیتے ہیں، یہ اللہ کریم کا احسان ہے، تو پھر اس پر عمل نہ کرنا تو ایک اور گستاخی بن جاتی ہے۔ جیسے یہود نے کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے بات سن لی، سمجھ لی، لیکن ہم مانیں گے نہیں، کام اپنی مرضی سے کریں گے۔ حق یہ ہوتا ہے کہ مومن یہ بات ثابت کرے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لی، بات سمجھ لی، اب اطاعت سے اس کا حق ادا کریں گے۔ اب یہ مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے۔ اس وقت 56-57 کے قریب مسلمانوں کی حکومتیں ہیں۔ کہنے میں تو ہم انہیں اسلامی حکومتیں کہتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اسلامی نہیں۔ اسلامی حکومت تب کہی جائے گی جب اس کا سارا نظام اسلام کے مطابق ہوگا، جب اس پہ حکومت اسلام کی ہوگی، جب شاہ و گدا قانون کی نظر میں برابر ہوں گے، جب امیر و فقیر کے حقوق کا تحفظ ہوگا، جب مسلم غیر مسلم سب کے حقوق جو شریعت نے مقرر کیے ہیں ان تک بلا روک ٹوک پہنچیں گے، جب دکھ بھی بانٹے جائیں گے اور سکھ بھی بانٹے جائیں گے۔ قوموں پہ مشکل وقت بھی آتے ہیں اور کڑے وقت بھی آتے ہیں، وہ ساری قومیں بانٹتی ہیں، ہر کوئی اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، لیکن یہ انصاف نہیں ہے کہ ساری سہولتیں ایک خاص طبقے کے لیے ہوں اور ساری مشکلات دوسرے طبقے کے حصے میں آ جائیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ لیکن اس سے بچا کیسے جائے؟ کوئی تو طریقہ ایسا بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں یہود و نصارہ کی اطاعت کرنا کیوں پڑے؟ ہم ان سے رہنمائی لیں کیوں؟ ہم ان کی بات سنیں کیوں؟ جب ہم مسلمان ہیں تو ہم اہل کتاب کی بات کیوں سنیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کا کہا مان ہی نہیں سکتے، کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کی اطاعت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے؟ تم کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ تم میں دو باتیں موجود ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم وہ لوگ ہو جنہیں شب و روز اللہ کے احکام اور اللہ کی آیات اور اللہ کا ذاتی کلام سنایا جاتا ہے۔ ہم سے کوئی کہہ دے اور یہ روز ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہو رہا ہے کہ آج حکومت نے یہ حکم دے دیا ہے تو ہر بندہ اس کے ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے،
لیکن جب یہ بتا دیا جائے کہ اللہ رب العالمین اور حقیقی حکمران اور مالک اور جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور جسے تم معبود تسلیم کر چکے ہو، اس کا یہ حکم ہے، اس سے سرتابی کیسے کر سکتے؟ لیکن یا اللہ تو ہماری رسائی سے بالا تر ہے، ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے، ہم تیرا کوئی تصور نہیں کر سکتے، ہم تیری بات براہ راست نہیں سن سکتے، ہم تک تیری بات تیرے بندوں کے حوالے سے آتی ہے، ہمیں تیرا ہر جملہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیبوں کو بتایا جنہیں آپ کی صحبت نصیب ہوئی، اور ہم تک وراثتاً نسلاً بعد نسلاً پہنچا، اور درمیان میں 14 صدیوں کا طویل سفر حائل ہے۔ کن کن زمانوں سے گزرا، کن کن لوگوں سے تیرا پیغام گزرا، کیسے کیسے افراد سے آیا، اور اس میں کتنی قوت باقی رہ گئی۔ پہلے ہم کمزور ہیں، پھر جو تیرا پیغام ہم تک پہنچے اس میں بھی وہ قوت نہ رہے، وہ صدیوں کی جو ایک راندش ہے اور صدیوں کا جو گرد و غبار ہے وہ اسے گرد آلود کر دے، اور اس میں وہ نورانیت، اس میں وہ بات نہ رہے، تو ہم کیا کریں گے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ تو قادر ہے، لیکن ہمیں سمجھا تو دے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ہماری عقل تو یہی سوچتی ہے۔ علماء حق نے بھی بہت بات پہنچائی الحمدللہ، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو علماء کے نام پر دین کو پیشہ بنائے ہوئے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو تیری آیات کو غلط معنی پہناتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آیات تو تیرے قرآن کی پیش کی لیکن بات اسلام کے خلاف کی، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے اور قصر نبوت کو ڈھانے کی نامراد اور ناکام کوشش کی اور اپنی دلیل کے طور پر تیری آیات پیش کی، تو ہم کہاں جائیں؟ بے شک اہل حق کی قربانیاں بھی ہر زمانے میں موجود ہیں، اللہ کے بندے بھی ہر زمانے میں موجود ہیں، نیک بھی ہر زمانے میں موجود ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی آ گئی، ہم تک پہنچتے پہنچتے اکثریت ان لوگوں کی آ گئی جنہوں نے تیرے کلام کو غبار آلود کر دیا۔ ہم تک تیری ذات کے حوالے سے، تیری کتاب کے حوالے سے ایسی باتیں پہنچائیں جو نہ تیرا منشا تھا نہ تیری کتاب کا منشا تھا۔ لوگوں نے معنی بدل دیے، مفاہیم بدل دیے۔ فرمایا تمہارا دل بدلی ہوئی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے درمیان میرا حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، تم کیسے بھٹک سکتے ہو؟ تم کیسے غلطی پہ جا سکتے ہو؟ تمہیں کوئی کیسے غبار آلود کر کے بات بتا سکتا ہے؟ وہ رسول، وہ نبی جس پر وحی نازل ہوئی وہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ یا اللہ، یہ بات تو پہلی بات سے سمجھنا اس کا زیادہ مشکل ہو رہا، یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ اللہ جب تیرا دین مکمل ہوا، وحی مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، تو تیرا نبی تو اس دنیا سے پردہ فرما گیا۔ حیات انبیاء کے ہم قائل ہیں الحمدللہ، اس لیے سادہ سی بات ہے کہ اگر شہید جو نبی کی نبوت پہ گواہی دیتے ہوئے جان دے دیتا ہے اسے مردہ کہنا جائز نہیں ہے، تو نبی کو مردہ کون کہے گا؟ حیات النبی ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء زندہ ہیں، لیکن زندگی بدل گئی، دنیا میں جلوہ افروز تھے تو اور بات تھی،
دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کا وجود عالی، آپ کی ذات عالی زندہ ہے، لیکن عالم برزخ میں جلوہ افروز ہے، دن رات وہاں کے ہیں، موسم وہاں کے ہیں، کھانا پینا وہاں کا ہے، ضروریات برزخ کی ہیں، حضور برزخ میں جلوہ افروز ہیں، ہم دار دنیا میں ہیں۔ فرمایا وجود عالی بے شک دنیا سے پردہ فرما گیا، لیکن نور نبوت اور برکات نبوت تو روک نہیں دی گئی۔ نور نبوت اور برکات نبوت تو دلوں سے دلوں کو سفر کرتی رہی۔ جو چیز زبانوں سے ذہنوں تک، کانوں تک آتی ہے، اس میں آلودگی ہو سکتی ہے۔ جو چیز زبانوں سے آپ کی سماعت تک آتی ہے، کہنے والا اس میں ٹھوکر کھا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہنے والے نے صحیح کہا اور سمجھنے والے نے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی۔ کسی کے نطق میں کمی ہو سکتی ہے اور کسی کی سماعت میں کمی ہو سکتی ہے، کہنے والے کا مقصد کچھ اور ہو، سننے والے نے کچھ اور سمجھ لیا ہو، یہ سب ممکن ہے۔ لیکن میں نے تو اپنے نبی کی نبوت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا ہے، اور ان کا نور نبوت اور برکات نبوت جو قلب اطہر سے روبرو جسے نصیب ہوئی، اسے درجہ صحابیت میں فائز کر گئی۔ کوئی چلا کشی نہیں کرنا پڑی، کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑا، زائد نوافل نہیں کرنے پڑے، ذکر اذکار اور مجاہدے نہیں کرنے پڑے، روزے نہیں رکھنے پڑے، بلکہ ایک نظر کی بات تھی۔ وہ کسی نے کہا تھا من سی پا رہے دل می فروشم، میں تو دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں۔ من سی پا رہے دل می فروشم بے گفتہ قیمتش، کسی نے کہا قیمت کی بات کرو، کیا لوگے؟ بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہ، میں نے کہا ایک نگاہ کے بدلے بیچ دوں گا، ایک نظر کے بدلے دل بیچ دوں گا۔ وہ ایک نظر چاہیے جو دل کو لے جائے۔ بے گفتہ کم ترش، اس نے کہا بھائی مول تول کرو، منہ مانگی قیمت بازار میں کب ملتی ہے؟ تم نے تو ایک ہی بات کر دی، اس میں کوئی کمی بیشی کرو۔ بے گفتہ کم ترش گفتم کے گاہے، میں نے کہا یار زندگی میں کبھی ایک نگاہ صحیح، اگر مول کم کرانا چاہتے ہو تو زندگی میں کبھی ایک نظر صحیح۔ وہ نظر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جسے زندگی میں ایک نظر نصیب ہو گئی شرف صحابیت پہ فائز ہو گئی۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر، عالم کے ہادی بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، عالم کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ لیکن کیا آپ کے وصال کے بعد وہ برکات اٹھ گئی؟ نہیں۔ وہی درد صحابہ کرام کی نظر الفت میں تھا، جو بھی صحابہ کرام کی صحبت میں پہنچا تابعی ہو گیا، جو تابعین کی صحبت میں پہنچا تبع تابعی ہو۔ اب یہ صحابی ہونا، تابعی ہونا، تبع تابعی ہونا کیا صرف ایک رسمی ملاقات تھی؟ نہیں۔ صحابی ہونے کا مطلب سادہ سا، جو فقہائے اسلام نے لکھا ہے، بڑا سادہ سا مطلب ہے، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ ہر معاملے میں عادل ہیں، بات ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دامن تھام لوگے تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
ہو سکتا ہے کوئی شخص پڑھنے لکھنے میں صحابہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کسی شخص نے نوافل صحابہ سے زیادہ پڑھے ہو سکتا ہے کسی شخص نے مجاہدہ زیادہ کیا ہو، لیکن ازل سے لے کر ابد تک ساری دنیا کی ولایت اگر یکجا کر دی جائے اور ایک مینار بنایا جائے نور کا اور ولایت کا، تو وہ مینار ختم ہو جائے گا، اس سے آگے صحابہ کا مقام شروع ہو۔ دنیا کے سارے ولی مل کر ایک صحابی کی گرد پا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ منزل، وہ مرتبہ انہی خوش نصیبوں کے حصے کا تھا جنہیں صحبت پیغمبر نصیب ہوئی، لیکن وہ امین تھے برکات نبوت کے۔ اسی لیے تابعین کا طبقہ مختص ہے کہ کوئی علم میں ان سے بڑھ سکتا ہے، مجاہدے میں ان سے بڑھ سکتا ہے، مرتبے میں غیر تابعی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تابعی ہے، اس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہے، اسے وہ نظر ملی ہے جس نظر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ میں نے اپنے ایک سفر نامے میں شاید دیار حبیب میں چند روز میں ایک جملہ لکھا تھا کہ اللہ نے حج کی سعادت بخشی، بیت اللہ شریف میں حاضری کی سعادت بخشی، مسجد نبوی میں نمازوں کی سعادت بخشی، لیکن میں نے جو حاصل کیا، جو میں نے سمجھا، جو میں سمجھتا ہوں مجھے بہت بڑی دولت ملی، وہ ہے کہ میں نے اس زمین کو دیکھا جس نے محمد رسول اللہ کے قدموں کے بوسے لیے تھے۔ ہو سکتا ہے میرے سجدوں میں وہ خلوص نہ ہو سکتا ہے میرے طواف میں وہ بات نہ ہو کہ وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو، لیکن ان پہاڑوں، ان درختوں، اس زمین کی قطعات کو میں نے دیکھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ تو اس ذات کریم پر نظر پڑ جائے یا اس کی نظر کسی پہ پڑ جائے تو ایک نظر کی بات تھی، زندگی میں نصیب ہو جائے منصیب آ رہے دل میں فروشم بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہے بے گفتہ کم ترش گفتم کے گاہے۔ کبھی زندگی میں ایک نظر سے تو فرمایا میرے نبی کی برکات رہتی دنیا تک ختم نہیں ہوں گی، میرا نبی دلوں میں آباد رہے گا، تمہارے پاس، تمہارے اندر موجود رہے گا۔ اب یار لوگوں نے یہاں بھی خلط ملط کر دیا، کسی نے اسے استعارہ قرار دے دیا، ایک طبقے نے اسے حاضر ناظر قرار دے دیا۔ ذرا خدا کا خوف کرو، کم از کم کلام خدا کرو، باری کے ساتھ تو خلوص سے پیش آؤ۔ کلام باری کے مفہوم میں کمی و بیش بہت جرأت رندانہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ کیا جواب دیں گے۔ کوئی جواز اس کا ہے ہی نہیں۔ سیدھی بات ہے کہ برکات نبوت صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، تبع تابعین سے اللہ کے ان بندوں کو جو ان کی صحبت میں بیٹھے اور انہوں نے وہ برکات حاصل کی، دلوں میں انوارات محمدی کو بسایا اور سینوں کو برکات محمد الرسول اللہ سے روشن کر لیا۔ فرمایا جب نور محمد کا چراغ تمہارے دل میں روشن ہے، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ تم نہیں ہو سکتے۔ تمہارے سامنے کوئی قرآن کا مفہوم کیسے گردآلود کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کہ تمہارے سامنے کوئی غبار آلود بات آئے گی تو تمہارا دل ہٹ جائے گا، وہ دھک سے رہ جائے گا، وہ کہے گا یہ نہیں ماننے کے قابل، یہ بات اس کی ہے، یہ اللہ کی نہیں ہے۔ کتنے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں
جو پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن علماء ان پر مختلف روایات پیش کرتے، وہ کہہ دیتے تھے نہیں یہ بات حضور کی نہیں ہے۔ جب وہ عالم ہی نہیں تھے، وہ روایت کو نہیں جانتے تھے، اس کی درایت کو نہیں جانتے تھے، اس کے راویوں پہ بحث نہیں کرتے تھے، وہ کچھ نہیں جانتے تھے اس کے بارے، تو وہ کیسے کہہ دیتے تھے؟ ان کے دل میں انوارات محمد الرسول اللہ ہوتے تھے۔ جب ان کا دل بات قبول نہیں کرتا تھا، وہ کہتے تھے یہ آقا کا ارشاد نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی ہے، کسی نے اپنے پاس سے گھڑ لی۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اہل اللہ کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ تو کفر و الحاد کا شکوہ تو ہم بہت کرتے ہیں، ظلم و جور کی بات بھی بہت ہوتی ہے، کافرانہ نظام کی بات بھی ہوتی ہے، ہمیں اس سے شکایت بھی ہے، لیکن ہم اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے کہ اس کے رد کے لیے جو نسخہ اللہ کریم نے تجویز فرمایا وہ استعمال کریں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک انوارات محمدی برکات نبوت سینے میں دل میں نہیں ہوں گی، یہی حال ہوگا جو عام دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام کو ہم مسلمان ہیں، وضع میں تم ہو نصارا اور تمدن میں ہنود، شکل تم نے نصرانیوں جیسی بنا رکھی ہے اور رسوم و رواجات تمہارے ہندوؤں کے ہیں، وضع میں تم ہو نصارا اور تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ دنیا کی بدترین اور اللہ کی راندی ہوئی قوم یہودی بھی اسے دیکھ کے شرمائے، اس سے زیادہ تو وہ اپنے مذہب پہ کاربن۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس طرف توجہ چھوڑ دی، ہم نے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسانا چھوڑ دیا، اس طرف توجہ ہی چھوڑ دی۔ بلکہ اب تو ایسا وقت آ گیا ہے، خدا اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، اب سے اگر صرف نصف صدی 50 سال پہلے کی بھی تاریخ علماء کی پڑھیں تو ہر عالم بڑے اعلیٰ اساتذہ سے علوم حاصل کرنے کے بعد کسی نہ کسی صوفی کی درگاہ پہ جاتا تھا، رہتا تھا، اللہ اللہ سیکھتا تھا اور وہاں سے اجازت حاصل کر کے میدان عمل میں آتا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ بات چھوٹی، اب نوبت یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ آج کا جو ہے عجیب قسم کا ایک نیا طبقہ علماء کا پیدا ہو گیا جو کہتے ہیں جی یہ کام جائز ہی نہیں، فضول ہے، ضرورت ہی نہیں اس کی، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، چلو بات ہی ختم ہو۔ یعنی سارا معاملہ ذہنوں اور دماغوں تک آ گیا، دل کی ضرورت ہی نہیں۔ میں اگلے دن خود سن رہا تھا، ایک بہت بڑا مبلغ، بین الاقوامی مبلغ، اور اس پر ٹیلی ویژن پر ہی سوال ہو رہا تھا کہ قرآن کریم تو بڑی دفعہ دل کی بات کرتا ہے، آپ نے کبھی روحانیت کی، قلب کی، قلبی کیفیات کی بات نہیں کی؟ تو اس نے سرے سے سادہ سی بات کی، قرآن جہاں دل کہتا ہے وہاں عقل مراد ہے، چلو بات ہی ختم، قصہ ہی پاک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو شرعاً ضروری ہے تصدیق قلبی ایمان کے لیے، وہ تو زیادہ ضرورت اڑ گئی نا، پھر تو صرف دماغ کی بات رہ گئی، دماغ نے مان لیا تو مان لیا۔ ہم ایسے دور میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں علم کے نام پر جہالتیں بانٹی جا رہی اور جہاں دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جا رہی۔ اب اگر طبقہ علماء یہاں پہنچ گیا ہے تو اب دنیا دار حکمرانوں سے اور لالچ کے مارے ہوئے چور اور چکوں سے جو ہیلے بہانے کر کے اور غریب لوگوں سے ووٹ خرید کے 2-2 4-4 کروڑ خرچ کر کے MNA بنتے ہیں، ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دینی حقوق دیں گے،
آپ کی اسلام کے جو قاعدے اور ضابطے ہیں وہ آپ پر لاگو کریں گے۔ اب یہ نظام آخری دموں پر ہے، اور یہ نظام جس میں ہم جی رہے ہیں یہ کون سا نظام ہے؟ جب انگریز نے برے صغیر پر قبضہ کیا تو بڑی بڑی غلط فہمیاں ہم میں میرے پاس آ جائے گا، مرشد میں نے مضمون بھیجا ہے، وہ بڑے بڑے تاریخ لکھنے والے جو ہیں وہ سب یہودی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ بھی یہودیوں نے لکھی، جہاں انہوں نے مسلمان جتنا نیک تھا اسے اتنا ظالم بتایا، اور کوئی غیر مسلم جتنا ڈاکو تھا وہاں اسے اتنا بہادر لکھا۔ ہم وہی تاریخ پڑھ رہے ہیں، وہی بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ورنہ اسی برے صغیر میں جنہیں آپ بڑا ظالم حکمران کہتے ہیں، ان کے عہد کے جو قوانین تھے اور جو ملک میں جاری و ساری تھے، آج 5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی علماء انہی پر فتوے دے رہے ہیں، اور اس کا نام فتاوی عالمگیری رکھ دیا۔ یہ فتووں کی کتاب نہیں تھی، یہ ملک کا آئین و دستور تھا، اور علماء حق اسے دارالاسلام کہتے تھے۔ جب غیر اسلامی طاقتوں کا قبضہ ہوا اور انہوں نے اپنا نو آبادیاتی نظام نافذ کیا تو علماء نے انگریز کے تسلط کے بعد فتویٰ دیا تھا کہ اب برِ صغیر دارالحرب ہے، اور دارالحرب کی اور بہت سی خصوصیات کے ساتھ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، لوگ جمعے کی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں جب تک جہاد کر کے کفار کے پنجے سے چھین کر وہاں اسلام نافذ نہیں کرتے، وہ جمعے کی سعادت سے محروم رہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم جب جمعہ ادا کرتے تھے تو اس کے بعد 4 رکعت ظہر کے فرض بھی پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے مولوی کہتے تھے یہ احتیاطی پیشی ہے، ظہر کو پیشی کہتے تھے، نہ احتیاطی پیشی ہے، احتیاطاً ظہر ادا کر لو، دارالحرب ہے، جمعہ ہوا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں غیر انگریز رہتے تھے، اس لیے نہیں۔ جو ضابطۂ حیات تھا، جو ملکی قانون تھا، وہ سارا بدل دیا گیا، اور انگریزوں نے ایک قانون بنایا، فوجداری بھی، سویلین بھی، معاشی بھی، سیاسی بھی۔ وہ قانون نو آبادیاتی تھا، یعنی جہاں انگریز قبضہ کر کے اپنی حکومت بناتے تھے ان لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے، غلاموں کو غلام رکھنے کے لیے قانون بنائے جاتے تھے، ضابطے بنائے جاتے تھے۔ تو کیا گزشتہ 60 سالوں میں وہ نظام بدل گیا؟ وہ قانون بدل گئے، وہ دستور بدل گئے، وہ طریقہ کار بدل گیا؟ اگر وہ ضابطے وہی ہیں جو نوآبادیاتی تھے، اور اس حد تک تھے کہ جب کسی انگریز سے کوئی جرم ہوتا سرزمین برِ صغیر پر مقدمہ برطانیہ میں چلایا جاتا، جرم یہاں ہوتا تھا، انگریز کے خلاف مقدمہ برطانیہ میں چلایا جاتا۔ ایسا کیوں بھئی؟ وہ کہتے تھے یہ آزاد ملک کا آزاد شہری ہے، وہ ملک آزاد ہے، وہاں کی عدالتیں آزاد ہیں، اس کا مقدمہ، یہ آزاد ملک کا آزاد شہری ہے، اس کا مقدمہ وہ عدالتیں سنیں گی۔ یہ غلام ملک ہے، غلاموں کا ملک ہے، عدالتیں بھی غلام ہیں، قانون بھی غلاموں کے لیے بنائے گئے، ان کے مقدمات یہاں سنے جائیں گے۔ تو کیا آج وہ نوآبادیاتی نظام بدلا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہی زنجیریں ہاتھوں میں، وہی زنجیریں پاؤں میں، وہی توق گلے میں ہے، صرف پہلے اس کا سرا انگریز کے ہاتھ میں تھا، اب کالے انگریزوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہمیں روز بتایا جاتا ہے، پاکستان آزاد ملک ہے، تم ایک آزاد قوم ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توقعات وہ ہوتی ہیں جو آزاد لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے، اور بیچارے حقیقت میں ہیں غلام۔ ایک بندہ غلام ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اسے آپ اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ تم آزاد ہو، تمہارے اور تمہارے مالک کے حقوق برابر ہے۔ کبھی غلام اور آزاد کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟
مالک اور غلام کا حق ایک جیسا تو نہیں بنتا. تو یہ پوری قوم جسے حکومت 16 کروڑ کہتی ہے، اور میرے خیال میں لم سم 21 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی. حکومت کو تو فرصت ہی نہیں نا کہ وہ دیکھے کہ کتنے لوگ ہیں. آپ کسی شہر کی آبادی سرکاری لے کر دیکھ لیں کہ اس شہر میں لوگ کتنے، حکومت کیا بتاتی ہے. خانہ شماری ہوتی ہے، گھروں پہ نمبر لگے، پھر اس میں مردم شماری ہوتی ہے، گھر کے افراد گنیں گے، لیکن جن کا خانہ ہی نہیں ہے ان کو کون گنے گا؟ جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے وہ کہاں گئے؟ آدھا آدھا شہر تو بے گھر کا بستہ ہے، ان کی گنتی کون کرے گا؟ لیکن کسے فرصت ہے؟ غلاموں کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا شمار کرو اور سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، سہولتوں کا انتظام کرو. غلام تو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، کسی کو تنخواہ مل گیا، کسی کو نہ ملا، کسی نے آج پانی پی لیا، کسی کو کل پلا دیں گے. جانوروں کی اتنی فکر کون کرتا ہے؟ غلام تو جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. غلام کے پاس تو شکایت کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، اور یہاں روز جلوس نکلا ہوا ہوتا ہے. بے وقوف یہ نہیں جانتے کہ تم غلام ہو، جلوس نکالنا ہے تو آزادی کے لیے نکالو، جلوس نکالنا ہے تو غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے نکالو. مطالبہ کرتے ہیں اسلام نافذ کو. غلام کو مطالبے کا کیا حق ہے کہ نظام بدل دو اور وہ نظام لاؤ؟ پہلے غلامی کو گردن سے اتارو، پہلے زنجیریں توڑو ہاتھوں اور پاؤں کی، گردن سے غلامی کے طوق اتارو. تو ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، یہ طوق اتارنے کے لیے دنیا میں کون آیا؟ قرآن فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو، اللہ کا کلام ہے، میں نے اپنے نبی کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ بندوں کی گردنوں سے بندوں کی غلامی کی زنجیریں توڑ دے اور انہیں آزاد کر دے. یہ غلامی کے طوق ٹوٹیں گے کہ پہلے برکات محمد الرسول اللہ کو دل میں بساؤ، سینوں کو آباد کرو، پھر تمہیں ہوش آئے گا، پھر تم میں زندگی آئے گی، تم میں حیات نو آئے گی. زندہ لوگ آزادی کے لیے لڑا کرتے ہیں، قبروں سے اٹھ کر مردے آزادی کی آرزو میں لڑا نہیں کرتے. اور جس دل میں نور محمد نہیں ہے اس میں حیات کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ایک عرب شاعر نے کہا تھا وَأَجْسَامُهُمْ قَبَلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، قبر میں جانے سے پہلے ان کے جسم روحوں کی قبریں بن گئے. چلتی پھرتی قبریں ہیں، انہیں کیا پتہ آزادی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا نعمت ہے. آزادی تو یہ ہوتی ہے کہ فاتحین عالم میں، میں نے فہرست پڑھی فاتحین عالم کی 7-8 نام آتے تھے، مجھے صحیح تعداد یاد نہیں لیکن کم و بیش اتنے ہی تھے. اس نے 600 میل علاقہ فتح کیا اپنی زندگی میں، اس نے 1000 میل علاقہ فتح کیا، اس نے 1,00,000 میل علاقہ فتح کیا، اس نے 3,00,000 میل علاقہ فتح کیا. 3,00,000 مربع میل علاقے پر اس نے اپنی زندگی میں تسلط جما لیا تھا، فتح کر یہاں آ کے ختم ہو جاتا. پھر ایک نام آتا ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. اللہ کے اس بندے نے 10 سالہ عہد میں 26,00,000 مربع میل علاقہ فتح. اتنا بڑا حکمران، اتنا بڑا دانشور، اتنی بڑی طاقت کا مالک. غنیمت میں چادریں آئیں، ایک ایک مجاہدین کو ملی. ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا تھا. آپ جمعے کے خطاب کے لیے تشریف لائے، آپ نے کرتا غنیمت کی چادروں کا پہنا ہوا تھا. ممبر پہ رونق افروز ہوئے تو ایک بدوی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا عمر آپ کی بات ہم نہیں سنیں گے. آپ نے فرمایا کیا ہوا تجھے، کیوں میری بات نہیں سنیں گا؟ اس نے کہا ہمیں جو چادریں ملی ہیں ایک ایک اس سے ہمارا کرتا نہیں بنتا. آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے 2 لے لی ہیں، تو پھر ہم آپ کی بات کیوں سنیں؟ آپ نے اپنے لخت جگر بیٹے کی طرف دیکھ کر اشارہ فرمایا کہ اس کا جواب تم دو.
اس نے اٹھ کر کہا کہ بھئی میں نے اپنی چادر دی ہے ابا جان کو، اور میری اور ابا جی کی چادر مل کر یہ کرتا بنا۔ ہاں، اس نے کہا اب بات کر، اب فرماؤ کیا کہتے ہیں۔ یہ بدلی میں جرت کہاں سے آ گئی؟ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ وہ اللہ کے غلام تھے، اللہ کے نبی کے غلام تھے، اور انسان کے غلام نہیں۔ ہم مار کھا رہے ہیں غلامی کی وجہ سے، لیکن اس میں یہ سوچ، یہ فکر کہاں سے آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو اس قوم کو یہ باور کرا دے کہ بے وقوفو تم آزاد نہیں ہو، آقا بدل گئے ہیں، غلامی نہیں بدلی، مالک ضرور بدلے ہیں۔ پہلے زنجیر کا سرا انگریز کے ہاتھ میں تھا، اب اس ملک کے انگریزوں کے ہاتھ میں ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو انگریز کے کتے نہلاتے تھے، اس کے جوتے پالش کرتے تھے، اور اس کے طفیل انہیں جاگیریں ملتی تھی، وہ قابض ہیں اب اس زنجیر پر۔ کاش ہماری قوم کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہمیں مطالبات سے پہلے آزاد ہونا۔ یہ آزاد قوموں کا شعار ہے کہ آپ انصاف کی بات کرتے، اور یہاں آپ کا جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ انصاف ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ انصاف نام کا جانور کہاں رہتا ہے۔ یہ آزاد قوموں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ عدالتوں کو ایک ٹھوکر مار کر اڑا دیا جائے۔ یہ آزاد قوموں کے ساتھ یہ ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ کسی آزاد مکافر ہو، وہاں غلامی نہ ہو تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی آزاد ملک میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ پورے ملک کے وکلاء اور ایک پڑھا لکھا طبقہ کئی دن اور سینکڑوں میل لمبا جلوس لے کر فریاد کرے اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگے؟ غلاموں کی فریاد کون سنتا ہے؟ یہ سارے اقدام جو ہیں یہ بے اثر کیوں ہیں؟ ہماری دینی سیاسی جماعتیں بھی شور کر کر کے تھک گئی، آزاد ملک آزاد ملک۔ خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھائے کہ نہ ملک آزاد ہے نہ ہم آزاد ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دینی سیاسی جماعتیں بھی آزاد نہیں ہیں۔ کوئی آواز اٹھا کر دے کہ سربراہان کے خلاف پتہ چلے گا کہ جماعت آزاد ہے، دھکے دے کر جوتے مار کر جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ آزاد لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ کوئی کسی پیر خانے پہ سوال کر کے دیکھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، پیر صاحب کے مزاج کے خلاف کوئی بولے تو بھائی محاسبے کا حق تو ہر ایک کو حاصل ہے۔ کوئی ادارہ محاسبہ کرانے کو تیار ہے، کوئی مولانا، کوئی پیر، کوئی دینی شخصیت ہے میرے سمیت کوئی یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا، یہ کیوں کیا؟ تو پھر تو یہ ساری ہر طرف غلامی چھائی ہوئی ہے، اور غلاموں کے حقوق نہیں ہوتے۔ غلاموں کو غلامی قائم رکھنے کے لیے، ان سے خدمت لینے کے لیے صرف زندہ رکھا جاتا ہے کہ مر جائیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا، انہیں زندہ رکھو۔ یہ نہیں دیکھ، شریعت نے غلاموں کا وہ پردہ نہیں رکھا جو آزاد مرد کا ہے۔ جو آزاد عورت کا سطر ہے وہ غلام عورت کا نہیں ہے۔ غلاموں کے کون سے حقوق ہوتے ہیں؟ یہ تو اسلام نے غلاموں کو زندگی کے حقوق دیے، اور غلام انہیں بنایا جنہوں نے تلوار اٹھائی اسلام کے خلاف۔ جو لوگ فتح میں قید ہو کر آئے، دوسری قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اسلام نے ان کی صرف آزادی سلب کی، انسانی حقوق سلامت رکھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی غلام مرد اور غلام عورت کا سطر عورت وہ نہیں ہے جو آزاد مرد اور آزاد عورت کا ہے۔ غلام کو اسلام وہ سزا نہیں دیتا جو آزاد کو دیتا، اور غلام سے جرائم کی وہ باز پرس نہیں ہوتی جو آزاد سے ہوتی۔ فرق ہے آزادی اور غلامی۔ تو ہم تو غلام در غلام، ہم تو غلاموں کے غلام ہو گئے۔ یعنی ہماری قوم کا وہ طبقہ جو ملک بننے سے پہلے انگریزوں کے کاسا لیس اور غلام تھے، اب جو پاکستان بننے سے پہلے کے بزرگ بیٹھے ہیں وہ اگر ہچکچائے نہیں تو میں نے بے شمار لوگوں سے سنا ہے کہ یار اس پاکستان سے تو انگریز کا زمانہ اچھا تھا۔
کیوں اچھا تھا کہ ہم ایک آزاد قوم کے غلام تھے تو وہ نسبتاً بہتر سلوک کرتے تھے. جب ہم غلاموں کی غلامی میں آ گئے تو وہ خود غلام ہیں، وہ ہمارا کیا دیکھ بھال کریں گے، انہوں نے ہمیں پیس کے رکھ دیا. اب بھی وہ اپنے آقاؤں سے منحرف نہیں ہوئے. آپ نے بڑے ووٹ لیے، ممبر چنے، اسمبلی میں فیصلے ہوں گے، کہاں ہوتے ہیں جی؟ یہ میٹنگ دبئی میں ہوگی، یہ میٹنگ لندن میں ہوگی. میٹنگ دبئی میں ہوتی ہے، لندن میں ہوتی ہے، فیصلہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوتا ہے، ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے. وہ اپنے آقاؤں سے حکم لیتے ہیں، ہمیں اپنے آقاؤں کا ماننا پڑتا ہے. اور ہم وہ بدبخت قوم ہیں جو اپنے لیے چور، اچکوں، بدماشوں، بے دینوں کو آقا منتخب کرتے ہیں. کوئی شریف آدمی آپ کے نظام میں الیکشن کے لیے کھڑا ہونے کا سوچ بھی نہیں. یہ ساری بربادیاں جن کا رونا میں رو رہا ہوں. ہمارے مولوی صاحب وضو کرنے کا طریقہ بتاؤ، نماز کی تکبیریں بتاؤ، رکوع اور سجدہ بتاؤ، کس فن جھنجٹ میں پڑ گئے تم. لوگوں کو دین سکھاؤ. بھائی لوگوں کو دین کس کام آئے گا اگر لوگ غلاموں کا دین کیا ہوتا ہے؟ لوگ رائے رکھنے میں آزاد نہیں ہوں گے، بات کرنے میں آزاد نہیں ہوں گے، اذان سن کر مسجد جانے میں آزاد نہیں ہوں گے، شرعی داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. داڑھی رکھو گے نوکری سے نکال دیں گے، نماز کے لیے اٹھو گے دفتر سے نکال دیے جاؤ گے، سلوار قمیض پہنو گے تو نوکری نہیں ملے گی. اس قدر ذلت اور غلامی میں پھنسی ہوئی قوم کو مولوی صاحب کیا بات بتائے؟ اس قوم کا تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اسے بتایا جائے کہ لوگوں تم غلام ہو، آزادی کے لیے جہاد کرو، آزادی کے لیے جد و جہد کرو، آزادی کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، سیکھو، پڑھو، علم حاصل کرو. اور سب سے بنیادی بات، سب سے پہلے وہ نور سینے میں لاؤ جو جذبہ آزادی کی قیمت بتائے گا، وہ جو جرت رندانہ پیدا کرے گا، جو جرت بیان بھی دے گا، جو شعور و آگہی بھی دے گا. تم کیسے مار کھا سکتے ہو؟ وفیکم رسول، اللہ کا رسول تو تم میں موجود ہے. بتاؤ پاکستان کے 21 کروڑ لوگوں کے مسلمان جو ہیں ان کے کتنے دلوں میں نور محمدی ہے؟ کتنے لوگوں کے دل روشن ہیں؟ کتنے لوگ لطائف سے آشنا ہیں؟ کتنے لوگوں کو مراقبہ فنا فی الرسول حاصل ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کوئی گنتی کسی شمار قطار میں آتے ہیں؟ ارے یہ تو یہاں وہ چند خوش نصیب بیٹھے چونکہ اللہ کریم نے اس نظام کو قائم رکھنا ہے، اس نور نے قیامت تک جانا ہے. کسی نہ کسی کو تو اس کی امانت کے لیے وہ چن ہی لے گا. میرے سمیت میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کوئی بھی حق کا متلاشی نہیں آیا. ہمیں حادثات یہاں لے اور قدرت نے ہمیں یہ غلامی دے دی، اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ سعادت بخش دی کہ ہم اس نور کے امین بن گئے. ورنہ ہم سے شکل و صورت میں اچھے، علم میں اچھے، قابل و لائق، طاقتور اور دولت مند لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، انہیں سیدھا کلمہ نہیں آتا، دین سے آشنا نہیں ہے. تو میرے بھائی دو ہی طریقے، اللہ نے دو نسخے اس بیماری کے بتائے ہیں کہ تم کافر کی غلامی سے چھوٹ جاؤ گے اور انسان کی غلامی سے چھوٹ جائے گا. اس لیے کہ یتلا علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. اللہ کی آیات کو بے غبار سمجھو، ان پر عمل کرو. قوت عمل کہاں سے ملے گی؟ وفیکم رسولو، میرا حبیب اور اس کی برکات تو تمہارے سینے میں بستی ہیں. فیکم، تمہارے پاس، تمہارے اندر، تم ہی میں موجود ہے. آپ ہی کی نبوت موجود ہے، آپ ہی کی برکات موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا نور موجود ہے. لیکن کوئی دل میں لائے بھی، کوئی دل میں بسائے بھی. اور اگر دل نور محمدی سے خالی ہوں گے، سینے نور محمدی کے امین نہیں ہوں گے، قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی،
آزادی کی قیمت نہیں آئے گی، نہ تم آزادی کی تمنا کرو گے، غلامی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے۔ اور پھر مصیبت یہ ہے کہ کسی غلام کو یقین ہو، اعتبار ہو کہ میں غلام ہوں، تو اس غریب کی خواہشات گھٹ جاتی ہیں، اس کی تمنائیں کم ہو جاتی ہیں، اور اس غلامی کے دائرے کے اندر وہ مطالبے کرتا ہے۔ اور کسی غلام کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دو کہ تم آزاد ہو، تو اس کے مطالبے آزاد لوگوں کے بن جاتے ہیں، عملاً وہ غلام ہوتا ہے، لہذا کبھی نہ کوئی مطالبہ اس کا سنا جاتا ہے نہ پورا ہوتا ہے۔ ایمان سے کہو، مسجد میں باوضو میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی، کیا ہمارے احتجاج، ہمارے جلوس، ہمارے مطالبات کو کوئی سن رہا ہے؟ کسی کو پرواہ ہے؟ تو غلاموں کو مطالبے کرنے کا حق کب حاصل ہے؟ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہنستے ہیں کہ دیکھو ان بے وقوفوں کو، انہیں اپنی حیثیت کا پتہ نہیں، اور پھر یہ چلے مطالبہ کرنے۔ وہ کہتے ہیں 2 دن شور کریں گے، 3 دن کریں گے، تھک ہار کر گلے پھاڑ کر گھر چلے جائیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس لیے نہیں نکلتا کہ ہم غلامی میں جکڑی ہوئی محکوم قوم ہیں، اور علماء کا وہ فتویٰ اب بھی بحال ہے کہ برِ صغیر دارالحرب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہر اہل علم اس کی تصدیق کرے گا، کہ یہ دارالسلام نہیں بن سکا جب تک اسلام عملاً نافذ نہیں ہوگا، بندے بندوں کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ کی غلامی میں نہیں آ جائیں گے، جب تک ہر بڑا چھوٹا مکلف مسلمان اتباع شریعت کو اختیار نہیں کرے گا۔ یہاں کا نظام سودی ہے، اور سود کھانے والا، اللہ نے بڑی سخت سزا رکھی ہے زنا پر، بہت سخت، کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا ثابت ہو جائے شرعی طریقے سے، تو پھر سر عام لوگوں کے ہجوم میں انہیں پتھر مار مار کر مار دو، اور کوئی ان پر رحم نہ کھائے، لوگوں کو دکھا کر مارو، بہت سخت سزا ہے۔ لیکن جب سود کی بات آئی تو فرمایا سود خور اگر سود سے باز نہیں آتا تو اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے، اور سزا نافذ کی، سخت ترین کی، پھر بھی سزا تو ہے، بندہ تو اپنایا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس سے غلطی ہوئی، اسے یہ سزا دی جائے گی۔ لیکن جو سود سے باز ہے، فرمایا یہ میرا بندہ نہیں ہے، میرے مقابلے میں کھڑا ہے، اس سے جنگ ہوگی، تو بتاؤ یہ سخت ہے یا وہ سخت؟ تو کیا پورے ملک کا نظام سودی نہیں؟ تو جس قوم نے اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا ہے، وہ رحمت الہی کی دعائیں کیڑے منہ سے کون سے منہ سے مانگتی ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جینا فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موت موسیٰ کی مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائی، زندگی، کامیابی، آزادی کا نسخہ ہے برکات محمد رسول اللہ کو دلوں میں بساؤ، قرآن کریم کو بے غبار سمجھو، غلامی کی زنجیروں کو توڑ دو، آزاد ہو جاؤ، صرف اللہ کی غلامی رہے، بندوں کی غلامی کو جواب دے دو، ٹھوکر مار دو۔ زندہ رہنے کا ایمان کے ساتھ، ایمان پر مرنے کا اور آخرت کی کامیابی کا ایک ہی نسخہ ہے، اور اسے یاد رکھو، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جس نے اللہ جل شانہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے ضابطوں کو، اللہ کے قوانین کو اختیار کر لیا، اس کی ساری مشکلیں آسان ہو گئیں اور وہ سیدھے راستے پہ پہنچ گیا۔ اس کے راستے میں کوئی خاردار جھاڑی نہیں آئے گی، کوئی گڑھا نہیں آئے گا، کوئی خندق نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ سیدھے راستے پر چلا گیا۔ اللہ کریم ہمیں اس کا شعور بھی دے اور یہ نعمت نصیب بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔